چائے کی پیالی استاد کی ڈیسک پر ہے. چائے کی پیالی کو کیا کہیں گے؟ چائے کی پیالی کو کہیں گے فنجان الشائی. یہ ہو گئی چائے کی پیالی. ٹھیک ہے. اچھا استاد کی ڈیسک فنجان الشائی. ہاں فنجان کہتے ہیں نا پیالی کو. چائے کی پیالی فنجان الشائی. اب استاد کی ڈیسک سے کیا بولتے ہیں؟ معلم. ڈیسک استاد کا ڈیسک. ڈیسک کو کہتے ہیں نا مکتب. ٹھیک ہے. ہاں مکتب. مکتب الاستاذ. اور پر ہے، پر کے لیے کیا آئے گا؟ اللہ. اعلیٰ. فنجان الشائی علی مکتب الاستاذ. استاذی. اعلیٰ کی وجہ سے مکتب کے نیچے کسرہ آ گیا. ٹھیک ہے. اور استاذ کے نیچے بھی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے استاذ کے نیچے بھی کسرہ آئے گا. فنجان الشائی علی مکتب الاستاذی. استاذی. پیج نمبر 16. حسن کے تو یہ بچے. شائی جو ہے، بات سنیں، شائی جو ہے چائے کو کہتے ہیں. شائی چائے کو کہتے ہیں. ہاں اچھا. جیسے عموماً جو لکھا ہوتا ہے نا چائے شائے، تو یہ اسی سے کا نکلا ہی ہوگا ہے. شاید، مے بی. ہاں چائے اور شائے شاید چائے لکھا ہے اصل نا میں ابھی. شائی ہی ہوگا جو ہمارے اس میں آ کے ہماری زبان میں آ کے چائے ہو گیا، ورنہ وہ شائی ہی ہوگا مے بی، کیونکہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں نا جو عربی کے ہیں ہمارے زبان میں، اردو میں. جی. نمبر 16. آج حسن کے بچے نیک ہیں. حسن کے بچے، پہلے کیا لکھیں گے؟ بچے لکھیں گے، اطفال. ٹھیک ہے. اطفال یا اولاد. اطفال بھی لکھ سکتے ہیں اور اولاد بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اطفال حسن، حسن کے بچے نیک ہیں. صالحون، اب وہ زیادہ ہے نا تو صالحون آ جائے گا، بچے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اطفال حسنین یا اولاد حسنین صالحون. چلیں نیکسٹ ہے باغ کے درخت سایہ دار ہیں. نمبر 17. باغ کے درخت، درخت کو کیا بولتے ہیں؟ شجرہ. شجرہ. شجر ایک ہو گیا، زیادہ ہے نا. باغ کے درخت ہیں تو کیا ہو جائے گا اس کی جمع؟ اشجارو. 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 اب باغ کو کیا بولیں گے؟ حدیقہ بھی کہتے ہیں اور بستان بھی کہتے ہیں. بستان یا حدیقہ. اشجار الحدیقتی، باغ کے درخت سایہ دار ہیں. سایہ دار کو کیا بولتے ہیں؟ مظلتن. مظلتن. باغ کے درخت سایہ دار ہیں. مظلتن. یہ شرط بنایا تھا میں نے. اشجار الحدیقتی مظلتن، باغ کے درخت سایہ دار ہیں. لکھ لیا آپ نے؟ جی. نیکسٹ ہے شیطان کی پارٹی آگ کے عذاب میں ہے. نمبر 18. شیطان کی پارٹی یعنی شیطان کی جماعت یا شیطان کا گروہ. تو گروہ کو کیا بولتے ہیں؟ حزب الشیطان. حزب الشیطان. حزب الشیطان. حزب الشیطانی. آگ کے عذاب میں، عذاب کو کیا بولیں گے؟ عذاب ہی کہیں گے. اور آگ کا عذاب نار. عذاب نار. اور میں ہے تو میں کے لیے ہم کیا لگائیں گے؟ حرف جر فی. فی. فی عذاب النار. حزب الشیطانی فی عذاب النار. ٹھیک ہے. اگلا ہے نمبر 19.
دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ تو خیر حدیث کے الفاظ ہیں. دنیا مزرعۃ الآخرہ یا حرث الآخرہ، یہ تو حدیث کے اندر آتے ہیں نا، مزرعۃ الآخرہ. اور ویسے کھیتی کو حرث بھی کہتے ہیں، حرثن، کہ میں حدیث کو ہی لکھ رہی ہوں. آخرہ تی الدنیا مزرعۃ الآخرہ. نمبر 20 ہے، سلیم کے 2 بھائی ڈاکٹر ہیں. سلیم کے 2 بھائی، بھائی کو کہتے ہیں اخن، 2 بھائی ہیں تو اخوان. اور جب اس کو ہم مضاف بنائیں گے تو اس کا نون ہٹا دیں گے، اخوا سلیمن. سلیم کے 2 بھائی کیا ہیں؟ ڈاکٹر ہیں. طبیبن ایک ہو گیا، اخوان کی وجہ سے طبیبان. اخوا سلیمن طبیبان. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہے نمبر 21، جماعت کی نماز گھر میں نماز سے بہتر ہے. نمبر 21، جماعت کی نماز سے کیا بولیں گے؟ صلاۃ الجماع. جماعت کو عربی میں جماعت ہی کہتے ہیں. صلاۃ الجماعتی کیا ہے؟ بہتر. بہتر کیا بولتے ہیں؟ افضلو، کیونکہ یہاں کمپیریزن کیا جا رہا ہے نا، تو اس میں تفضیل لگے گا. افضلو، افضلو. تو مردوں کے لیے نا یہ تو، ہاں عورتوں کو تو گھر میں پڑھنا افضل ہے نا. افضل ہے، ہاں، گھر کے سے کونے والے کمرے میں. صلاۃ الجماعتی افضلو، گھر کے جماعت کی نماز بہتر ہے. گھر میں نماز کو کیا بولیں گے؟ افضلو کے ساتھ ہمیشہ آتا ہے جب بھی ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ہم من بھی لگاتے ہیں. افضلو من، اکبر من، ٹھیک ہے، یعنی اس سے بڑا ہے. اصغر من اس سے چھوٹا ہے، اس سے افضل ہے. افضل من صلاۃ، من الصلاۃ فی البیت، گھر میں نماز سے، فی البیتی. اب اس کو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں صلاۃ البیت، گھر کی نماز سے، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے گھر میں نماز سے بہتر، تو اس وجہ سے فی لگا دیا ہے. من الصلاۃ فی البیت ایسے کر لیں، یا پھر من صلاۃ البیت ایسے کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نمبر 22، صفائی ایمان کا حصہ ہے. صفائی کو کہتے ہیں نظافہ. النظافۃ، النظافۃ ایمان کا حصہ. حصے کو کیا بولتے ہیں؟ شعبہ. شعبۃ الایمان. النظافۃ شعبۃ الایمان. صحیح ہے. جی ٹھیک ہے. عراق کے مسلمان خستہ حال ہیں. نمبر 23، عراق کے مسلمان کو کیا بولیں گے؟ مسلم زیادہ ہے نا، مسلمون سے مسلموں ہو جائے گا. اور العراق ملکوں کے نام پہ کسرہ نہیں آتی، اس کی زبر لگائیں گے فتحہ. مسلم العراق کا خستہ حال ہے بائسون. ٹھیک ہے. خستہ حال 22، مسلم زیادہ ہیں تو 22 ہونا ہو جائیں گے. لکھ لیا؟ جی لکھ لیا. عراق کے مسلمان خستہ حال ہے. نمبر 24، ڈاکٹر کا کلینک مسجد کی محلے کی مسجد سے قریب ہے. ڈاکٹر کا کلینک، سب سے پہلے ہمیں ڈاکٹر کی کلینک کو لکھنا ہے. تو کلینک کو کیا بولیں گے؟ صیدلیہ. صیدلیۃ طبیب، صیدلیۃ الطبیب
بی، ڈاکٹر کا کلینک. قریب ہے قریبتن من، قریب کے ساتھ جو حرف جر آتا ہے وہ من آتا ہے. قریبتن من کس کی قریب ہے؟ محلے کی مسجد. محلے کی مسجد پہلے مسجد لکھا جائے گا. من مسجد محلے کو کیا بولیں گے؟ حی. مسجد الحی، حی محلے کی مسجد سے قریب ہے. مسجد الحی. کیا شد لگے گا اس پہ؟ حی، ہاں صیدلیۃ الطبیبی قریبۃ من مسجد الحی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے نمبر 25، میری بہن زید کی بیوی ہے. نمبر 25 میری بہن. میری بہن کو کیا بولیں گے؟ اختی. ٹھیک ہے. زید کی بیوی، بیوی کو کیا بولتے ہیں؟ زوجہ. زوجتو زید، زید کی بیوی ہے. اختی زوجتو زیدن. ٹھیک ہے. ہاں زوجۃ زید. اور نمبر 26 ہے علم کا طلب کرنا فرض ہے. طلب العلمی فریضۃ، یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں. طلب العلمی فریضۃ. طلب العلمی فریضۃ. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا. اب چلتے ہیں نیکسٹ ایکسرسائز پر. آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ مضاف کے اعراب جملے میں اس کے وظیفہ نحویہ کے مطابق بدلتے رہتے ہیں، یعنی نحو کے قاعدے کے مطابق چینج ہوتے رہتے ہیں. اس کی کچھ مثالیں اور ان کی شرح آپ کی نظر سے گزری ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس قاعدے کی تطبیق مثنیٰ اور جمع مذکر سالم پر بھی کر لیں. امت کے محسن محترم ہے. اب یہ جمع ہے. امت کے محسن محترم ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جمع ہے محسن، تو محسنون، محسنون سے محسنو ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ ہم نے اس کو مضاف بنانا ہے امت کا. محسنول امتی. ٹھیک ہے، امت کے محسن کیا ہیں؟ محترم. محترم کو بھی عربی میں محترم ہی کہتے ہیں. محسن جمع ہے تو محترمون ہو جائے گا. محسن الامتی محترمون. محسن امتی محترمون. صحیح ہے. مجھے یہ بھی لکھا نہیں ہے. امتی محترمون. جی. اگلا ہے سلیم کے ہاتھوں میں دینی کتابیں ہیں. اب سلیم کے ہاتھوں میں ہیں تو ہاتھ دو ہی ہوتے ہیں تو اس کی مثنیٰ ہوگی، اور سلیم کے ہاتھ ہیں تو مثنیٰ کی مضاف بنائیں گے تو نون ہٹائیں گے. سلیم کے ہاتھوں میں، اچھا یہاں پر میں بھی آ رہا ہے تو یعنی فی پہلے آئے گا، یہ شبہ الجملہ بنے گا. فی اب ہمیں لکھنا تھا یدانی، ٹھیک ہے، لیکن فی حرف جر کی وجہ سے یدئی نہیں ہو جائے گا کیونکہ مثنیٰ جو وہ یا سے ہوتا ہے مجرور، اور یدین کو پھر ہم نے جو ہے وہ مضاف بنا ہے تو نون بھی ہٹانا پڑے گا تو پھر یدئی ہو جائے گا. فی یدئی یعنی سلیم کے ہاتھوں میں ہے نا. فی یدئی سلیمن، سلیم کے ہاتھوں میں، دو ہاتھوں میں یا ہاتھوں میں دینی کتابیں ہیں. دینی کتابیں کتب دینیت. کتب دینیت. کتب دینیت. فی یدئی سلیمن کتب دینیت. صحیح سمجھ آ گیا کہ ہم نے یدئی کیوں کیا ہے؟ دینت. ٹھیک ہے. فی کی وجہ سے کیا ہے نا.
حرف جر لگ گیا، اور پھر ویسے ہی تو مثنیٰ تو تھا ہی وہ، پھر مضاف بھی تھا، یعنی یدئی کے اوپر تین کام ہو رہے تھے، ایک تو یہ مضاف بن رہا تھا، پھر اس دو کام ہو رہے تھے، حرف جر بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اور نہیں ہاں، اور اس کے ساتھ اس کے ہاں دو ہی بن رہا ہے نا، مضاف بن رہا تھا اور حرف جر لگنے کی وجہ سے مجرور ہو رہا تھا، اور مثنیٰ تو تھا ہی وہ. اس کے بعد ہے بچی کی آنکھ میں لالی ہے. بچی کی آنکھ نمبر 3 ہے. بچی کی آنکھ کو کیا بولتے ہیں؟ عین. اور بچی کی آنکھ میں لالی سے یہ بھی حرف جر سے ہی شروع ہوگا. فی آنکھ تو ایک ہی ہے، ایک ہی آنکھ کی بات ہو رہی تو اس لیے ایک ہی لکھ لیتے ہیں. فی عینی، اور کس کی آنکھ ہے؟ بچی یعنی طفلہ. فی عین الطفلتی لالی حمرتن. فی عین الطفلتی حمرتن، بچی کی آنکھ میں لالی ہے. جی لکھ لیا. اگلا ہے میں نے امت کے محسنوں کو سلام کیا. اس کا یہاں پہ انہوں نے سلمت علی ہنٹ بھی دی ہوئی ہے نمبر 4. اچھا، میں نے سلام کیا، سلمت صحیح ہے. امت کے محسن کو کیا کہیں گے؟ امت المحسن الامہ. تو پہلے سلمت آئے گا کیونکہ یہاں فعل آ رہا ہے نا، فعل کو پہلے لکھنا ہوتا ہے. سلمت، میں نے سلام کیا. کس کو سلام کیا؟ سلمت کے ساتھ ہمیشہ حرف جر اعلیٰ آتا ہے، ٹھیک ہے. اب اعلیٰ کی وجہ سے جو یہ محسن الامہ ہے نا، یہ مجرور ہو جائے گا، اور یہ جمع ہے تو محسنون سے محسنینہ ہوگا، اور محسنینہ جو ہے وہ مضاف ہونے کی وجہ سے محسنی رہ جائے گا. یعنی پہلے تو یہ محسنون تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم نے اعلیٰ لگایا تو یہ محسنینہ کیا اس کو، محسنینہ. اور اس کے بعد جب اس کو مضاف بنایا تو نون کو ہٹایا تو یہ محسنی رہ گیا. سلمت علی محسنی الامہ، محسن الامتی، ٹھیک ہے. میں نے امت کے محسنوں کو سلام کیا. سلمت علی محسن الامہ. سلمت علی محسن الامہ. سلمتو یعنی میں نے سلام کیا. سلمتا یعنی تم نے سلام کیا. سامنے والے کے لیے تا بولیں گے اگر وہ مذکر ہے. اچھا، سلمت علی محسن الامہ. لکھ لیا. جی. اس کے بعد ہے کافر کے کانوں میں بوجھ ہے. کافر کے کان، اب زیادہ کان ہے نا، ایک تو ہو گیا کان کافر سے، کافر کے کانوں میں. کافر تو ایک ہی، تو کان دو ہوتے ہیں، تو اذنانی ہو گیا، اور اذنانی سے فی بھی لگانے، کانوں میں بوجھ ہے، یہ فی سے شروع ہوگا. فی اذنانی سے کریں گے اذنینی. اذنینی کا اذنئی رہ جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو بنانا ہے مضاف. فی اذنئی الکافری، کافر کے کانوں میں کیا ہے؟ بوجھ. وقرن، یہ اچھا قرآن کی آیت میں بھی آتا ہے نا، وقر، بوجھ. وقرن فی اذن اور الکافر. ثقل کو بھی کہتے ہیں نا، ثقلن، ثقل. ہاں بوجھ. ہاں. ثقل بھی ہوتا ہے، وقر بھی ہوتا ہے، اور بھی ایک لفظ ہوتا ہے نا جو ذہن میں نہیں آ رہا. صدن نہیں، صدن تو شاید پردے کو کہتے ہیں، صحیح، وہ ہو جائے گا وقف. وقر، ٹھیک ہے. مسجد کے دونوں خطیبوں کا خطبہ مؤثر ہے. اچھا بھائی، مسجد کے دو خطیب خطبہ مؤثر ہے. پہلے آ جائے گا خطبتو. خطبہ کس کا خطبہ ہے؟ دو خطیبوں کا. خطیبانی المسجد.
اور خطیبانی جو ہے جب مثنیٰ بنے گا تو خطیبہ ہو جائے گا، نا نون ہٹا دیں گے اس کا، خطیبہ، خطیبہ نون ہٹا دیا، اور کس کے خطیب؟ مسجد کے، خطیب المسجد، خطبۃ خطیب المسجد، نہیں خطیبہ جو ہے وہ بھی تو بن رہا ہے، یعنی یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں بن رہا ہے، تو اس کی خطیبہ کے بجائے خطیبئی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو خطیبئی، خطبتو کا یہ مضاف الیہ بن رہا ہے نا، خطبتو خطیبئی، خطیبان کے جو ہے خطبہ، اور پھر یہ خود سے دوبارہ سے بھی مضاف بن رہا ہے، تو اس لیے اس کا نون بھی ہٹانا پڑے گا، خطبتو خطیبئی المسجدی مؤثرۃ۔ سمجھ آئے اس میں کیا کیا کام ہوا ہے؟ یہ خطیبئی پہ کیا ہوا ہے؟ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں، دیکھیں اصل میں لفظ کیا ہے؟ خطیبان، ٹھیک ہے، خطیبان ہو گئے دو کیا کرنے والے؟ خطبہ دینے والے، خطیبان المسجد ہو گیا، اب دو خطبہ دینے والے خطیبان المسجد میں تو نون ہٹانا پڑے گا نا جب مثنیٰ بناتے ہیں، تو خطیبہ المسجد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کیا ہے؟ ہمیں کہنا ہے دو خطیبوں کا خطبہ، یعنی یہ دوبارہ سے کیا بن رہا ہے؟ مضاف، ٹھیک ہے، تو یہ مضاف بن رہا ہے مسجد کا، اور مضاف الیہ بن رہا ہے خطبہ کا، اور مضاف الیہ ہوتا ہے مجرور، تو اس کو مجرور کرنے کے لیے مثنیٰ میں خطیبینی کرنا ہوتا ہے نا، صحیح، یا سے مجرور ہوتا ہے، تو اس لیے الف کو ہٹا کے ہم یا لگائیں گے، جیسے پہلے بھی ہم نے پچھلے والے میں بھی کیا تھا نا، تو اس وجہ سے یہ وہی ہے، اسی طرح وہ تھا جمع کے لیے تھا، اور اب یہ مثنیٰ کے لیے، خطبۃ خطیبئی، خطیبئی، اگر یہ جمع ہوتا تو خطیبی ہوتا، ٹھیک ہے نا، یا پھر بھی لگتا، لیکن یہ مثنیٰ ہے تو بئی کر رہے ہیں ہم، کیونکہ یا سے پہلے زبر ہوتی ہے نا مثنیٰ میں، خطبۃ خطیبئی المسجدی، اور خطبہ کی پر ہم جائیں گے، اس کی ہو جائے گی خبر مؤثراتن، تو اس لیے اس کو ہم مؤنث بنائیں گے، مؤثراتن، خطبۃ خطیبئی المسجدی مؤثراتن۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ریشم کے پہننے والے گناہ گار ہیں، یہ مردوں کے لیے ہے، نمبر 7 ریشم کے پہننے والے کا پہلے ذکر کریں گے، لابسو زیادہ ہے نا، لابسونا سے لابسو ہو جائے گا، کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے تو نون ہٹایا ہم نے، ریشم کے پہننے والے، لابس الحریر، ریشم کے پہننے والے کیا ہیں؟ گناہ گار، ابھی لابسو پہ اس کی جائے گی خبر، گناہ گار کو کہتے ہیں مذنبون، مذنبون، لابس الحریر مذنبون، ٹھیک ہے۔ نمبر 8 ٹکٹ ریل گاڑی کے سواروں کے پاس ہے، سواریوں کے پاس، یعنی ٹکٹ پاس ہے، ٹکٹ کو کہتے ہیں التذاکر، التذاکر کس کے پاس ہے؟ گاڑی کے سوار، گاڑی کے سوار کو کیا بولیں گے؟ سواروں کو بولتے ہیں راکبون، ٹھیک ہے، راکبون، اور قطار ہے گاڑی، ریل گاڑی ہے نا، راکبون القطار، اب یہاں پہ نون ہٹانا ہوگا کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، راکب القطار، یہ ہو گیا۔ اچھا ٹکٹ ان کے پاس ہے، پاس کے لیے ہم لگائیں گے اندہ، ٹھیک ہے، اندہ ہے حرف جر، تو اندہ کی وجہ سے راکبو کو ہمیں کرنا پڑے گا مجرور، نون تو ہم نے ویسے ہی ہٹا دیا، اور راکبون جو ہے وہ جمع سالم تھا تو واؤ کو ہٹا کے ہم کیا لگائیں گے؟ یا بنا دیں گے، ٹھیک ہے،
تو التذاکر عند ہو جائے گا، ایک منٹ مٹاتی ہوں، عند راکب القطار، ٹھیک ہے، التذاکر عند راکب القطار، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 9، میں مدرسے کے معلموں سے ملا، میں ملا، قابلت، اس کے اندر پوری بات ہوگی، میں ملا، قابلت میں ملا، کس سے ملا؟ مدرسے کے معلموں سے، مدرسے کے معلم کو کیا بولیں گے؟ معلمون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ مضاف بنائیں گے تو نون ہٹا دیں گے اس کا، معلموں اور المدرسہ، قابلت معلم المدرسہ۔ اچھا، اب یہ بات یہ ہے کہ میں ملا تو اس پہ کام ہو رہا ہے نا، معلموں پہ، اور جب اس پہ کام ہوتا ہے تو یہ بن جاتا ہے مفعول بھی ہی، اور مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو اس کو منصوب کرنے کے لیے جمع مذکر سالم یا سے ہی منصوب ہوتا ہے، تو یہاں پر لگے گا یا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قابلت معلمی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، معلمی المدرسہ، قابلت معلمی المدرسہ، معلمی المدرسہ تھی، میں ملا مدرسے کی معلموں سے، معلم مدرسہ۔ صحیح ہے۔ صحیح۔ اور پھر اس کے بعد ہے نمبر 10، کشتی کے سواروں کا سامان بندرگاہ میں ہے، کشتی کے سواروں کا سامان، کشتی کے سامان بندرگاہ میں، پہلے بندرگاہ سامان کا لکھنا پڑے گا، کشتی سواروں کو راکبو کہیں گے، کشتی کو تو سفینہ کہتے ہیں نا، راکبو سوار کو ہی کہیں گے، اور کشتی سفینہ ہوگی، ہاں، لیکن پہلے ہمیں سامان کے بارے میں لکھنا پڑے گا، امتیاتو، کیونکہ وہ مضاف بن رہا ہے نا، امتیاتو سامان، کس کا سامان ہے؟ امتیاتو سواروں ہے نا، کشتی کے سواروں کا سامان ہے، اب یہاں پہ کشتی کے سواروں کا ڈبل آ رہا ہے، مضاف ہے، تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کشتی کے سوار، کشتی کے سوار کو کیا بولیں گے؟ راکبو، نون ہٹا کے سفینہ بنائیں کیونکہ وہ ہے مضاف ہے یہ، ٹھیک ہے، راکب السفینہ ہو گیا، ٹھیک ہے، کشتی کے سواری ہو گیا، اب ان کا سامان ہے تو یہ امتیاتا اوپر لکھ دیا ہم نے، امتیاتو، اب یہ جو ہے نا راکبو جو ہے مضاف الیہ بنے گا کس کا؟ امتیاتا کا، تو راکبو کا واو ہٹا کے یا لگانا پڑے گا، امتیاتو راکبی ہو جائے گا، پھر امتیاتو راکبی سفینتی، امتیاتو راکبی سفینتی کہاں ہے؟ بندرگاہ میں ہے، بندرگاہ کو مینا کہتے ہیں، مینا، فل مینائی، ٹھیک ہے، امتیاتو راکبی سفینتی فی المینائی، ساحل پر ہے، بندرگاہ پر، مینا ساحل کو بھی کہتے ہیں، بندرگاہ کو کہیں گے، اور ساحل کو بھی، ہاں، مینا۔ ٹھیک ہے۔